ضیاء الحق کے طیارہ حادثے سے متعلق کئی طرح کے خدشات کا اظہار کیا گیا۔ ظاہر طور پر یہ کہا گیا کہ جنرل ضیاء الحق وائس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مرزا اسلم بیگ کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر چکے تھے اور یہی فیصلہ جنرل ضیاء الحق کی موت کا سبب بنا۔ ایک تھیوری یہ بھی سامنے آئی کہ ضیاء الحق دور میں اہل تشیع کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی، جس کی بنا پر اہل تشیع ان سے خفا اور ناراض تھے۔ چونکہ C-130 طیارہ اڑانے والے دونوں پائلٹ شیعہ تھے اور انہوں نے بدلہ لینے کے لیے طیارہ جان بوجھ کر تباہ کیا۔ ایک اور بات جو اس حادثے کی پراسراریت میں مزید اضافہ کرتی ہے، کسی نامعلوم شخص نے ایک اخبار کے دفتر میں فون کر کے دریافت کرنے کی کوشش کی۔ پوچھا گیا کیا ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہو گیا ہے، جبکہ یہ فون کال طیارہ کے اڑان بھرنے سے چند منٹ پہلے اخبار کے دفتر میں کی گئی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی جنہوں نے بہاولپور میں آموں کی پیٹیاں تحفہ میں دی تھی، انہیں بھی شک کے دائرے میں کھڑا کیا گیا، مگر یہ گتھی نہ سلجھائی جا سکی، یہ حادثہ تھا یا پھر سازش۔ بلٹس انفو 7 کی مسٹری سیریز آف جنرل ضیاء الحق پلین کریش کی یہ دوسری قسط اپنے ناظرین اور چاہنے والوں کے لیے پیش خدمت ہے۔ اس ایپیسوڈ میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میجر جنرل محمود علی درانی ضیاء الحق کو بار بار فون کر کے کیوں اس تقریب میں شرکت کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کرتے رہے اور پھر آمادہ کر بھی لیا، لیکن چیئرمین جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اختر عبد الرحمان، جن کا آرمرڈ کور سے کوئی تعلق بھی نہ تھا اور نہ ہی انہیں اس تقریب میں مدعو کیا گیا، وہ کیسے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ اس طیارے میں سوار ہوئے؟ جنرل مرزا اسلم بیگ کے مطابق GHQ نے 2 فہرستیں تیار کی تھیں جن میں اختر عبد الرحمان کا نام نہیں تھا۔ انہوں نے 17 اگست کے ٹرائل کے بعد تیسرے دن بہاولپور جانا تھا۔ ایک دن پہلے یعنی 16 اگست کو اختر عبد الرحمان نے مرزا اسلم بیگ سے شکوہ کیا کہ ان کا نام ان افسران کی فہرست میں نہیں جنہوں نے ضیاء الحق کے ساتھ بہاولپور جانا ہے۔ اسلم بیگ کا کہنا تھا کہ اصولاً ایک جہاز میں سینئر آفیسرز ایک ساتھ سفر نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کا نام دوسرے آفیسرز گروپ میں شامل کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ضیاء الحق کچھ ایسے فیصلے کر چکے تھے جن کی بھنت پڑنے پہ نہ صرف ان کا طیارہ تباہ ہوا بلکہ جنرل اختر عبد الرحمان نے بھی آخری وقت میں اپنا نام پہلے گروپ میں شامل کروا لیا۔ اعجاز الحق کا دعویٰ ہے کہ ضیاء الحق ایک نیا سیٹ اپ لانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ غلام مصطفیٰ جتوئی کو عبوری وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ 17 اگست 1988 بہاولپور سے واپسی پر ضیاء الحق کی غلام مصطفیٰ جتوئی سے ملاقات طے تھی، جبکہ 26 اگست 1988 کو غلام مصطفیٰ جتوئی نے عبوری وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھانا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مرزا اسلم بیگ، جنہیں سابق وزیر اعظم محمد خان جنیجو کے اصرار پر بادل ناخواستہ اپنا نائب مقرر کیا تھا، ان کو بھی ان کے عہدے سے ہٹایا جانا تھا اور ان کی جگہ جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے سربراہ جنرل محمد افضال کو وائس چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ دیا جانا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ جنرل مرزا اسلم بیگ کو وائس چیف کے عہدے سے ہٹا کر بے اختیار کر دیا جائے گا۔ بریگیڈیئر امتیاز جو آپریشن منٹ جے کال کے حوالے سے مشہور ہوئے، انہوں نے جنرل اختر عبد الرحمان کو ان متوقع فیصلوں سے متعلق رپورٹ کیا۔ جنرل اختر عبد الرحمان ضیاء الحق کے ساتھ سفر کر کے ان فیصلوں کو تبدیل کروانے کی کوشش کرنا چاہتے تھے۔ اسی بنا پر آخری وقت میں جنرل اختر عبد الرحمان نے C-130 میں ضیاء الحق کے ساتھ بہاولپور جانے کا فیصلہ کیا اور ان افسران کی فہرست میں اپنا نام شامل کروا لیا تھا۔ ایک اور حیران کن اور ناقابل فہم واقعہ نے بھی ان خدشات کو تقویت دی۔ ضیاء الحق کے طیارے کو تخریب کاروں نے تباہ کیا۔ 17 اگست 1988 کو جب ضیاء الحق بہاولپور میں موجود تھے اور ان کی واپسی کے سفر میں بہت وقت باقی تھا، ایک اخبار کے ایڈیٹر کو ایک نامعلوم کال کی گئی جس میں جنرل ضیاء الحق کے طیارے کے تباہ ہونے کا پوچھا گیا۔ کہا گیا کیا جنرل ضیاء الحق کا طیارہ حادثہ کا شکار ہو گیا ہے؟ اس ٹیلی فون کال کے 2 گھنٹے بعد ہی ضیاء الحق کا طیارہ گر کر تباہ ہو چکا تھا۔ اس حوالے سے تفتیش کا آغاز ہوا تو بہاولپور کے میئر اور صوبائی وزیر جنہوں نے آموں کی پیٹیوں کا تحفہ دیا تھا ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ونگ کمانڈر مشہود حسن کے بھائی سکواڈرن لیڈر نعمان فاروقی، فلائٹ لیفٹیننٹ ساجد حسین کے اہل خانہ سے بھی تفتیش کی گئی۔ مجموعی طور پر 80 افراد کو شک کی بنیاد پر تحویل میں لیا گیا۔
لیکن الزامات ثابت نہ ہونے پر تمام افراد کو رہا کر دیا گیا۔ ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہونے کی پاک فضائیہ نے تحقیقات شروع کی اور ایئر کموڈور نواز ایچ مرزا کو ایک تحقیقاتی کمیٹی کا سربراہ نامزد کیا گیا۔ اس کمیٹی میں ایئر کموڈور مزمل سعید، گروپ کیپٹن صاحب علی اور گروپ کیپٹن ضمیر الحسن زیدی شامل تھے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل افتخار احمد سروہی، جنہیں جنرل اختر عبد الرحمان کی جگہ جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی بنا دیا گیا، انہوں نے اپنی کتاب ٹروتھ نیور ریٹائر کے صفحہ نمبر 342 پر لکھا، ایک میٹنگ کے دوران ایئر چیف مارشل حکیم اللہ درانی نے صدر غلام اسحاق خان سے دریافت کیا کہ کس طرح کی رپورٹ درکار ہے۔ اس سے پہلے کہ غلام اسحاق خان جواب دیتے، میں نے ان کے سوال پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ بس جو سچ ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ صدر غلام اسحاق خان نے میری بات سے اتفاق کیا۔ پاک فضائیہ نے ایئر کموڈور عباس ایچ مرزا کی سربراہی میں ایک انویسٹیگیشن بورڈ تشکیل دیا، جس کی رپورٹ 16 اکتوبر 1988 کو سامنے آئی۔ مکمل رپورٹ تو پبلک نہ کی گئی، البتہ جو 35 دفعات پبلک کیے گئے ان میں بیان کردہ حقائق انتہائی دھماکہ خیز ہے۔ پاک ون کے ملبے سے 2 گھڑیاں برآمد ہوئیں جن کی سوئیاں 3:51 پر رکی ہوئی تھی۔ انویسٹیگیشن کے دوران تمام امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ پہلے اس مفروضے پر غور کیا گیا کہ کیا طیارہ گرنے سے پہلے پھٹا۔ عینی شاہدین جنہوں نے طیارے کو گرتے ہوئے دیکھا، ان کے بقول طیارے میں آگ زمین پر گرنے کے بعد لگی۔ طیارہ فضا میں ہی پھٹا، محض قیاس آرائیاں تھی۔ ملبے کا جائزہ لینے کے بعد جو تجزیہ کیا گیا اس کے مطابق پاک ون کو آگ زمین پر گرنے کے بعد لگی۔ اگر فضا میں آگ لگی ہوتی تو ایلومینیم کے راڈز پگھل جاتے۔ مرنے والوں میں امریکی فوجی مشن کے سربراہ بریگیڈیئر ہربرٹ واسون کا پوسٹ مارٹم ہوا تو اس کی سانس کی نالی میں کاربن کے کوئی ذرات نہیں ملے، یعنی نہ دوران پرواز جہاز میں آگ لگی اور نہ طیارہ گرنے کے بعد ان کی موت واقع ہوئی، بلکہ وہ طیارہ گرنے سے پہلے ہی ہلاک ہو چکے تھے۔ انویسٹیگیشن کے دوران اس پہلو پر بھی غور کیا گیا کہ آیا C-130 طیارے میں کوئی فنی خرابی پیدا ہوئی، تو پتہ چلا کہ آخری وقت تک نارمل الیکٹرانک پاور دستیاب تھی۔ تمام الیکٹرانک کمپوننٹس مکمل طور پر کام کر رہے تھے، پروپیلرز میں کسی قسم کی خرابی نہیں تھی، فیول پمپ مکمل طور پر کام کر رہا تھا، چاروں انجن 100% کام کر رہے تھے، کسی قسم کے میل فنکشن کے آثار نہیں ملے۔ طیارے کی رفتار نارمل تھی، موسمی پرواز کے لیے موزوں تھا۔ جہاز کے لینڈنگ گیئرز میں کوئی مسئلہ سامنے نہیں آیا۔ جہاز کے فیول میں کوئی گڑبڑ کر دی گئی ہوگی، اس شبہ کے پیش نظر چکلالہ ایئر بیس سے جس فیول ٹینکر سے C-130 میں فیول بھرا گیا تھا، فیول کے سیمپل لے کر لیبارٹری ٹیسٹ کیا گیا تو تمام شکوک و شبہات غلط ثابت ہوئے۔ طیارے کے فیول میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جس دن ضیاء الحق کے طیارے کو حادثہ پیش آیا تھا، موسم صاف تھا۔ شبہ کیا گیا کہ طیارے کے ہوا بازوں سے کوئی ایسی غلطی یا ٹیکنیکل مسٹیک نہ ہوئی ہو، یا دونوں پائلٹ کسی ذہنی پیچیدگی یا کسی مسئلے کا شکار تو نہیں تھے۔ دونوں پائلٹس کا ریکارڈ شدہ ڈیٹا لے کر اس پر ماہرین نے ایک رپورٹ مرتب کی۔ دونوں پائلٹ مکمل صحت مند اور کسی بھی قسم کے شک و شبہ سے بالا تر پروفیشنل قرار پائے۔ C-130 ہرکولس طیارہ بنیادی طور پر ایک کارگو جہاز ہے جس میں ایک VIP کیپسول فٹ کر کے اسے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس لیے ایک تھیوری یہ بھی تھی کہ شاید سٹرکچر فیلئر کے باعث جہاز گر کر تباہ ہوا، جہاز دوران پرواز ٹوٹ گیا، مگر انویسٹیگیشن کے دوران پتہ چلا کہ ٹیک آف سے پہلے پاک ون کا فریم سٹرکچر مکمل طور پر انٹیکٹ تھا۔ C-130 طیارے کو نہایت محفوظ اور قابل اعتماد خیال کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں مختلف طرح کے ہائیڈرولک سسٹم ہوتے ہیں۔ ایک بوسٹر کنٹرول کہلاتا ہے جبکہ دوسرا یوٹیلیٹی کنٹرول سسٹم، ایک دوسرے سے بالکل الگ اور آزاد ہوتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں کے ہائیڈرولک بھی الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز خرابی کے باعث کام کرنا چھوڑ بھی دے تو دوسرا ایلیویٹڈ کنٹرول کا لوڈ مکمل طور پر اٹھا سکتا ہے۔ ہائیڈرولک مکمل طور پر ختم ہو جائے تو بھی طیارے کو مینولی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ ہائیڈرولک یا میکینیکل سسٹم میں کسی نقص کے باعث حادثہ پیش آیا، پاک ون کے ایلیویٹر بوسٹر پیکج کو الگ کر کے معائنے کے لیے امریکہ بھیجا گیا۔ C-130 حادثے کے حوالے سے جب یہ سب امکانات ایک ایک کر کے مسترد کر دیے گئے کہ دھماکہ خیز مواد یا
پیٹی آرڈننس کے فریگمنٹس یا کمپوننٹس نہیں ملے۔ گویا یہ بات طے ہو گئی کہ پاک 1 کو کسی راکٹ یا میزائل سے نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اگر یہ سب نہیں ہوا تو پھر سیبوٹاج کے لیے آخر کیا طریقہ استعمال کیا گیا؟ انویسٹیگیشن بورڈ کے مطابق ایسا 3 طرح سے ہی ممکن تھا۔ ایک یہ کہ میکینیکل طریقے سے چھیڑ چھاڑ کر کے جان بوجھ کر دانستہ طور پر طیارہ گرایا جائے، کاکپٹ میں جا کر عملاً کسی نے جہاز کو ہائی جیک کر لیا ہو اور عملے کو بے بس کر دیا، یا پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ کسی مجرمانہ کارروائی کے ذریعے پائلٹ اور کو پائلٹ کو بے ہوش کر دیا گیا ہو۔ ان 3 آپشنز میں سے بھی پہلے امکان کو اس لیے مسترد کر دیا گیا کہ دستیاب شکایت کی روشنی میں فلائٹ کنٹرول سسٹم میں ٹیمپرنگ کے کوئی آثار نہیں ملے۔ تو کیا کسی ہائی جیکر یا تخریب کار نے کاکپٹ میں جا کر اس جہاز کو زمین بوس کر دیا، یا پھر ان دونوں پائلٹس میں سے کسی ایک نے خودکش حملہ کر کے C-130 طیارے کو تباہ کر دیا؟ پاک فضائیہ کی انویسٹیگیشن رپورٹ میں یہ ذکر موجود نہیں، تاہم یہ قیاس آرائیاں ہوتی رہیں کہ پائلٹ مشہود حسن اور معاون پائلٹ سجاد حسین نے جان بوجھ کر پاک 1 کو تباہ کیا، کیونکہ وہ دونوں شیعہ ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں اہل تشیع کے ساتھ بہت زیادتیاں کی گئیں۔ ضیاء الحق کے دور میں شیعہ مخالف تنظیم سپاہ صحابہ مولانا حق نواز جنگوی کی زیر قیادت وجود میں آئی۔ دیوبندی اور وہابیت کو فروغ ملا۔ افواہ پھیلائی گئی کہ گلگت میں اہل تشیع لڑکوں نے سنی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی، اور پھر چلاس، کوہستان اور دیگر علاقوں سے مسلح جنگجوؤں کے لشکر گاڑیوں میں بھر کر یہاں لائے گئے۔ کرم ایجنسی اور پاڑا چنار میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کا قتل عام کیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے مبینہ طور پر بریگیڈیئر پرویز مشرف کو اس خون ریزی کا ٹاسک دیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہی اہل تشیع کو زکوٰۃ دینے پر پابند کیا گیا، اور پھر 5 اگست 1988 کو شیعہ مسلک کے ممتاز عالم دین علامہ عارف الحسینی کو قتل کر دیا گیا۔ تو ایک بار پھر ضیاء الحق کی طرف انگلیاں اٹھی۔ سیکیورٹی ٹیم میں شامل کیپٹن ریٹائرڈ ماجد رضا گیلانی اور گورنر خیبر پختونخوا جنرل فضل حق کو قتل کا ملزم ٹھہرایا گیا۔ ٹرائل کے دوران ایک ملزم سراج وعدہ معاف گواہ بن گیا، جس نے بیان دیا کہ لیفٹیننٹ جنرل فضل حق اور کیپٹن ماجد گیلانی نے علامہ عارف الحسینی کو مروانے کے لیے قاتل بھیجے۔ 31 جولائی 1993 کو ٹرائل کورٹ نے تمام ملزموں کو باعزت بری کر دیا۔ اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی، تاہم ہائی کورٹ نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا۔ 19 دسمبر 2011 کو پشاور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ، جو جسٹس دوست محمد خان اور جسٹس فصیح الدین ملک پر مشتمل تھا، 19 دسمبر 2011 کو پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے، جو جسٹس دوست محمد خان اور جسٹس فصیح الدین ملک پر مشتمل تھا، اس نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا اور ملزمان کو بری کر دیا، اور اس حوالے سے دائر کی گئی اپیل بھی مسترد کر دی گئی۔ سابق آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کے طیارہ حادثے میں پر اسرار ہلاکت کے حوالے سے شروع کیا گیا یہ تحقیقاتی سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلی قسط میں مزید تفصیلات دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی طور پر پریس کر لیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ آپ سب کے دیکھنے سننے کا شکریہ۔ تیسری قسط کا انتظار کریں، تیسری قسط بہت جلد اپلوڈ کی جائے گی۔ آپ سب کے دیکھنے سننے کا شکریہ۔